حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يليق بجلال وجهه وعظمة شانه وعلى كبريائه، وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك. وعن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة هو ضعيف متضعف. وقال: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، موسم کی تبدیلی، موسم کا بدلنا، موسم کا الٹ پھیر، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. موسم میں اگر تبدیلی نہ ہو تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک پہلو پہ نہیں رہ سکتا. اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ موسم کے اندر تبدیلی ہو. یہ موسم میں تبدیلی کی بنیاد پر، مقام اور جگہ میں تبدیلی کی بنیاد پر، اشخاص کی تبدیلی کی بنیاد پر، دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر میں، ہمارے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس موسم میں نماز یا اور کسی بھی موسم میں نماز اگر ہم گھر میں پڑھ لیں تو آپ کو اکیلے کا ثواب ملتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اکیلے کا ثواب نہیں بلکہ 25 گنا ثواب ملتا ہے. جگہ کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرماتا ہے. وہی نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اسی نماز کو خانہ کعبہ میں پڑھیں تو پوری زندگی ہم جو یہاں نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. وہاں ایک رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 کے برابر ہے. بیت المقدس میں پڑھیں تو 50,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ایک رکعت یہاں ایک ہی رکعت ہے،
لیکن مقام کی تبدیلی سے، جگہ کی تبدیلی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر میں، ہمارے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایسی موسم کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو ان موسم کی تبدیلی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو موسم کا بہانہ کر کے ان کے لیے اگر غسل فرض ہو تب بھی وہ غسل کا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ذرا بھی ہمت کریں تو 1-2 لوٹے پانی کے بعد آپ کی ٹھنڈک ختم ہونے لگتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو وہ ٹھنڈک کا جو احساس پہلے ہو رہا تھا غسل کے بعد یا 2-3 لوٹے کے بعد پھر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو گئی اور اس کی بنیاد پر وہ ٹھنڈی بھی ختم ہو گئی۔ تو ہم جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں طبیعت نہ چاہتی ہو، دل گوارا نہ کرتا ہو، طبیعت پہ بار ہو اور پھر بھی ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، حکم الہی سمجھ کر، شریعت کا قانون سمجھ کر، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں، جنت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ طبیعت نہ چاہتی ہو لیکن اس طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود اگر ہم مکمل وضو کرتے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ عام حالات میں جو ہم نے وضو کیا وہ وضو تو تھا ہی، لیکن یہاں جو ہم نے تکلیف برداشت کی، مشقت برداشت کی، پریشانی برداشت کی، اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اس سماج کے اندر، اس معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، قصبے میں، محلے میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ الگ رکھتے ہیں، معاشی اعتبار سے الگ الگ نوعیت کے لوگ ہیں۔ ہم موسم کے علاوہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں، اس کا ثواب یقیناً ملتا ہے، لیکن اس موسم کی تبدیلی میں رمضان میں آپ وہی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان حالات میں ایک وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، ان کا معیار زندگی بہت بلند ہے، بہت اچھے ہیں، ان کو حالات کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوتا، موسم کی تبدیلیوں سے ان کے اوپر بہت زیادہ فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اس طرح کے انتظامات ان کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ درمیانی قسم کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہر موسم میں سب سے زیادہ درمیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں حالات سے، اور غریب بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، اس محنت مزدوری کے نتیجے میں، ان کی مشقت اور پریشانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھنڈک کا احساس بھی کم کر دیتا ہے۔ گرمی بدن کی حرارت کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب وہ رات میں جاتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو لحاف کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، چادر کی ضرورت ہے، سویٹر کی ضرورت ہے، دوسرے اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہے۔ عموماً جب یہ مشترکہ خاندانی نظام تھا، ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی کے سارے لوگ ہوتے تھے، جہاں دادا بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانا بھی ہیں، نانی بھی ہیں، پوتے، نواسے، پوتیاں، یہ سارے لوگ ہوتے تھے ایک ہی گھر میں، اور گھر کا ایک ہی ذمہ دار ہوتا تھا،
تو وہ مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے جو آج مشترکہ خاندانی نظام کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہر بھائی الگ الگ زندگی گزار رہا ہے، ہر بہن الگ الگ زندگی گزار رہی، معاشی اعتبار سے ان کے اندر آپس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمدردی کا، انسانیت کا، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ جس معیار کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زیر اثر، ہمارے ماتحت ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے مال ہمارے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان مالوں پہ سائل کا بھی حق ہے۔ وہ لوگ جو دولت سے محروم ہیں، وسائل سے محروم ہیں، اسباب سے محروم ہیں، اسباب زندگی سے محروم ہیں، ان لوگوں پہ ہمارے مال دولت کے اوپر حق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حق للسائل والمحروم، سائل کا حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ یہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری پریشانیوں کو، مصائب کو، مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ غریبوں کی دعائیں ہمارے کام آتی ہیں، غریبوں کی آہ کی وجہ سے ہمارے اوپر مصائب اور مشکلات آتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ مجبور ہیں معاشی اعتبار سے، وہ لوگ اللہ کے نزدیک اگر وہ دیندار ہیں، نیک ہیں، صحیح مسلمان ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، لو اقسم باللہ لابرہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک اتنے محترم ہیں، اتنے مکرم ہیں، اتنے عزیز ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرما دیتا ہے۔ قانون شریعت ہے کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے، کسی کو تماچا رسید کر دے، کسی کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچائے، تو شرعی اعتبار سے، قانون شریعت کے اعتبار سے اس کو بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن معاف کر دے تو اس سے بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ دو عورتیں آپس میں لڑیں اور لڑنے کے نتیجے میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کے اعتبار سے فیصلہ کیا کہ تمہیں حق ہے کہ اس کا دانت تم بھی توڑ دو۔ وہاں پہ صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فیصلہ برحق ہے، لیکن اس خاتون کا دانت نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس جملے سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ سے جو ان کا رشتہ مضبوط ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا انتقام نہیں لیا جا سکتے، یہ عورت نہیں دانت توڑ سکتی۔ انہوں نے کہا، اگلے دن جب دانت توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو وہ خاتون جس کا دانت دوسری خاتون نے توڑا تھا، انہوں نے کہا، میں معاف کرتی ہوں۔ گویا ان کو یہ حق تھا کہ وہ دانت توڑ دیں، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ صحابی نے قسم کھا کر کے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا،
اگلے دن فیصلہ اسی بنیاد پر ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو قریبی بندے ہیں، اللہ سے جن لوگوں کا رشتہ مضبوط ہے، وہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرماتے ہیں۔ ان غریبوں کی آہوں سے، ان غریبوں کی بددعاؤں سے، ان کو حقیر سمجھنے سے بے شمار قسم کے مسائل، مصائب، مشکلات پیش آتے ہیں، اور ان مصائب کی بنیاد پر ہر ایک متاثر ہوتا ہے، جو اچھے ہیں وہ بھی، جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، لیکن معمولی سی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ شفقت بھرا عتاب فرمایا۔ بڑوں کو ڈانٹنے کا انداز بھی مشفقانہ ہوتا ہے، وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا جو عام سطحی قسم کے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کے اعتبار سے، کار نبوت کی ذمہ داری کے اعتبار سے، ہر داعی کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی اسلام قبول کر لے، حلقہ اسلام میں آ جائے، تو اس کی وجہ سے ان کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسلام میں آ جائیں گے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ جن مشرکین سردار کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ مشرکین کے سردار اگر دولت اسلام سے سرفراز ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، تو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، غیر ہیں نہیں، ان کو بعد میں بھی سمجھا دیں گے، ان سے باتیں بعد میں بھی ہو جائے گی، معمولی وجہ ہے، اور قرآن پاک کی پوری آیت نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے جو لوگ اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے، اپنی طلب سے اسلام کے احکام کو، قانون کو جاننے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ ان سے روگردانی کریں تو اس کی وجہ سے آپ پہ کوئی بوال آ جائے، عذاب آ جائے۔ یہ مستحق اس بات کے ہیں کہ ان کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی غریبوں کی رعایت، غریبوں کا خیال، محتاجوں کا خیال، یتیموں پہ شفقت اور رحمت عام کر دیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی رعایت نہ کی، غریبوں کو نظر انداز کر کے آپ نے اپنی زندگی گزاری، غریبوں کو خوشی کے موقع پر آپ نے نظر انداز کر دیا، بلکہ ہر وہ موقع سیرت کے ذخیرے اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، خوشی کا موقع ہو تب بھی، غمی کا موقع ہو تب بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایتیں کی ہیں، ان کا خیال رکھا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، ایک دیہاتی صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی کالے ہیں، کوئی کالی شیروانی پہن لے اور انتہائی کالا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ شیروانی میں یا شیروانی میں وہ ہے، تو انتہائی کالے تھے، سیاہ فام تھے، معاشی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے،
آپ کی شفقت، آپ کی رحمت للعالمینی پوری دنیا کے قائدین کی زندگیوں کو ہم کھنگال کر کے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، جو آپ نے شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، دنیا کے کسی قائدین کے حصے میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ صحابی انتہائی کالے بازار میں آئے اور بازار میں آنے کے بعد پیچھے سے کبھی کبھی طالب علم وغیرہ کر لیتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے آنکھ بند کر دیتے ہیں، مذاق میں ازراہ مذاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے پیچھے سے آنکھ بند کر لی، اور آنکھ بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ صحابی اندر سے سوچ رہے ہیں دل ہی دل میں کہ مجھ جیسا آدمی، مجھے تو سماجی اعتبار سے کوئی اونچا مقام حاصل نہیں ہے، میں انتہائی کالا کلوٹا آدمی ہوں، کوئی حسین و جمیل محجبین بھی نہیں ہوں کہ مجھے لوگ خرید لے۔ سوچا کہ کوئی اور آدمی ہے جو آواز یہ لگا رہا ہے۔ آنکھ کے گوشے سے انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں تم کالے کلوٹے ہو، لوگوں کی نگاہ میں تم دیہاتی ہو، لوگوں کی نگاہ میں معاشی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن تمہارا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہے کہ اتنا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تمہارا سودا کر لیا ہے، اللہ نے تم کو خرید لیا ہے، تم اپنی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک بڑھا چکے ہو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بدء الاسلام کے نام سے، آغاز اسلام، اسلام کا شروعاتی دور۔ اس دور میں جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کا پورا تفصیلی نقشہ علامہ شبلی نے کھینچا ہے، اور یہ صورتحال جنگ بدر تک تقریباً یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ مسلمان غربت، افلاس کی حالت میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن جب فتوحات کے دروازے کھلے، لوگوں نے اپنی کوششیں کیں تو پھر دھیرے دھیرے تبدیلیاں آئیں۔ اس دور میں جو صحابہ کرام کا معیار زندگی تھا، ایک دوسرے کی جو رعایت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو صلہ رحمی کا معاملہ تھا، مواخات کا معاملہ تھا، بھائی چارے کا معاملہ تھا، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی جماعت، کوئی گروہ اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ ایک طرف غیرت ایمانی یہ ہے، خودداری یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کے اندر ترقی آئی، حضرات مہاجرین نے ان ساری چیزوں کو جو حضرات انصار نے ان کو دیا تھا ان کو واپس کر دیا، لیکن دوسری طرف حضرات مہاجرین کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کا اسوہ، اپنے بھائی کے ساتھ تعلق، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنا، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس پورے تفصیلی واقعے کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن صحابہ کرام کی جو زندگی کے نمونے ہیں، صحابہ کرام کا جو اسوہ ہے، اسی علاء الدین پٹی کے رہنے والے مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ صحابہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی،
وہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ اپنوں کے ساتھ کیسے مل کر رہتے تھے، کیسے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، یہ پورا تفصیلی بیان مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ صحابہ میں لکھا ہے۔ ہمارے طلبہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو اسوہ صحابہ میں وہ سیرتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی رعایتیں کس طرح سے کی، بے خبری کی زندگی، بے حسی کی زندگی جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ آج قدریں بدل گئی ہیں، سوچ بدل گئی ہے، ذہن کے افق کے اندر گھن لگ چکے ہیں۔ جن لوگوں کے ذریعے سے ہمارے اندر ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں، جن لوگوں کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی تھی، چونکہ ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جس کے نتیجے میں آفت اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے، رہنے دیجئے صحابہ کرام کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی جیسے لوگ تھے، اس طرح کا گروہ پیدا نہیں کیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر پیدا کیے گئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے بعد بھی ہر دور میں ہمیشہ ایسے افراد موجود رہے ہیں جنہوں نے پوری دینی ثقافت کے ساتھ، دینی قوت ایمانی کے ساتھ انہوں نے وہ اسلام کا کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں غیر متاثر ہو کر کے اسلام کے قریب آئے ہیں۔ ہمارے قانون اپنی جگہ صحیح ہیں، وہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہماری سیرت سب سے زیادہ لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور یہ ایسا اثر ڈالتی ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا صحابیہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا ہے۔ ایک خاتون تھی، مسجد نبوی میں صفائی کا کام کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نظر نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی دنوں تک کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا کردار غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم ڈانٹنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں آتی ہے، کہاں ہے، غائب ہے، بلکہ آپ نے اپنی رحمت کا معاملہ، اپنی شفقت کا معاملہ کیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ خاتون جو مسجد نبوی کی صفائی کے لیے آتی تھیں وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہیں کئی دنوں سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے آپ خاموش ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں ان کے جنازے میں شریک ہوتا، میں ان کے لیے دعائیں کرتا۔ آج جنازہ کی نمازوں کا بھی دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے غریبوں کی جنازے کی نماز میں 4-5 آدمی بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ مالداروں کا اگر جنازہ ہے، اہل ثروت کا وہ جنازہ ہے، سیاسی لوگوں کا جنازہ ہے، تو ان کی جنازے میں صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھے برا کہیں گے اس میں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی دینی شرعی جذبہ نہیں کام کرتا، وہاں کوئی ایمانی جذبہ کام نہیں کرتا۔ لیکن جب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کے تعلق سے حدیث سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، اگر یہ حدیث مجھے پہلے معلوم ہوئی ہوتی تو میں اس دن سے عمل کرتا اور ہر جنازے میں شریک ہوتا، کسی جنازے کو نہیں چھوڑتا۔ تو جنازے میں شرکت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کون صاحب اقتدار ہے، کون دولت والا ہے، کون مالدار ہے، بلکہ جنازے میں شرکت ایمان کی بنیاد پر ثواب کے لیے، اجر کے لیے، ذخیرے آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارا معیار زندگی جو ہے وہ ہم غریبوں کو نظر انداز کر کے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہی غریب جو ہمارے حق میں ہوتے، ہمارے معاون بنتے، ہمارے مددگار بنتے، ہمارے لیے دعائیں کرتے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی، اللہ کا کرم ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بعد المشرقین کا معاملہ ہوتا ہے۔
کافی فاصلہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چوریوں کی واردات، ڈاکہ زنی کی واردات اور نامناسب حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ مالدار اپنے غریبوں کی رعایت کرتے، محلوں پہ نظر ڈالتے، ان کے ساتھ اپنے اسٹینڈرڈ کو ذرا سا کم کر کے ان کے غریب بچوں کا بھی خیال کرتے، تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو سماج ہے، جس طریقے سے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو گھریلو پورا نظام ختم ہو چکا، مشترکہ خاندانی نظام نہیں، دوسرا محلے کا جو نظام تھا بہترین نظام تھا۔ ہمارے جو اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگان دین، یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کس طریقے سے گزری ہے۔ ایک محلے کا آدمی کیسے زندگی گزارتا تھا، ایک گاؤں کا آدمی کیسے زندگی گزارتا تھا، ایک خاندان کا آدمی کیسے زندگی گزارتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کی مصیبتوں میں شریک ہوتے تھے۔ قرآن پاک کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب کر کے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان لوگوں سے اپنی نگاہوں کو مت پھیریے، دنیا والوں کی طرف اپنی نگاہوں کو مت اٹھا کر دیکھیں، بلکہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں۔ چنانچہ سیرت میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کرو، مجھے فقیروں میں تلاش کرو، مجھے محتاجوں میں تلاش کرو۔ یہ موقع عام حالات میں بھی تھا، خوشی کے موقع پر بھی آپ نے غریبوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، دو یتیم بچے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بچے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ کوئی غمی کا موقع نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بھائی بہن نہیں ہیں، میں کس پر خوشی مناؤں؟ میری خوشی نے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا اور عید کے لیے جا رہے تھے، راستے سے واپس ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس کو غسل دو، اس کو عطر لگاؤ۔ چنانچہ عطر لگایا گیا، غسل دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج سے محمد تمہارا باپ ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں، فاطمہ تمہاری ماں ہے۔ یہ وہ رحمت کا معاملہ ہے غریبوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ جس نسبت سے آج ہم مسلمان ہیں، جس وجہ سے آج ہم مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے، اسلام مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غریب اس موسم میں پریشان ہیں، ان کے پاس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، گھر نہیں ہیں، اس طرح کے آرام کی چیزیں نہیں ہیں جو مالداروں کو حاصل ہیں۔ تو اپنی آمدنی سے اگر ہم ذرا سا اس میں تبدیل کر دیں، کچھ لگتا نہیں، لیکن ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی وجہ سے جو ہم بیماریوں کی نظر ہمارے پیسے ہو جاتے ہیں، حادثات کی نظر ہمارے پیسے ہو جاتے ہیں، مختلف پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ان مصائب سے محفوظ رہیں گے۔ ذرا سا فرق کر لیجئے، اگر ہم 2000 والا سویٹر لے رہے ہیں تو اس میں سے 1500 کا لیجئے، چلیے اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے 500 اس غریب کے لیے بھی تو دے دیجئے، اس غریب کا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی معیار باقی رہے گا۔ یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ اچھے لباس میں نہ رہیں، اچھے انداز سے زندگی نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی صلاحیتیں دی ہیں، حدیث کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے آثار دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہیں غریبوں کو بھی حوصلہ دیا گیا ہے، البضاعۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دونوں کے معیار زندگی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ ٹھٹر کر کے مر جائیں، بغیر علاج کے مر جائیں،
پریشان ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی مر جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بھوکا تھا، مجھے تم نے کھانا کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا نہیں، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا پہنایا نہیں۔ حدیث کے اندر تفصیلی وضاحت ہے۔ اللہ ظاہر ہے کہ کیسے وہ ننگا ہو سکتا ہے، کیسے وہ بھوکا ہو سکتا ہے، کیسے پیاسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنا، اللہ کے بندوں کی رعایت کرنا، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، ان غریبوں کے کام آنا، یہ اللہ کو کھلانا ہے، اللہ کو پہنانا ہے۔ جس خدا نے دیا ہے اس خدا کا یہ حق ہے، اس کے بندوں کا حق ہے۔ ہماری آمدنی پر، ہمارے ذرائع پر یہ مال ہمارے ہی نہیں ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ محنتوں کے نتیجے میں، کوششوں کے نتیجے میں، کاروبار کے نتیجے میں ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہم حادثہ کے شکار ہو گئے، دماغ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، تو کون سی قوت ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سارے مال و زر اکٹھا کر سکتے ہیں؟ وہی خدا تو ہے جس نے ہمارے دماغ کو محفوظ رکھا، وہی خدا تو ہے جس نے ہمارے ہاتھ پاؤں کو محفوظ رکھا، وہی خدا تو ہے جس نے ہمارے کاروبار کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا۔ ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں ہے تو یاد رکھیے یہ باطل نتیجہ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے بندے محبوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ آدمی جو ترس روح ہے، وہ آدمی جو سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، متکبرانہ زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور وہ لوگ الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف، ہر وہ آدمی جو کمزور ہیں اور جن کو کمزور سمجھا بھی جاتا ہے سماج میں، ایسے لوگ جنت کے اندر زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آمدنی میں غریبوں کا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس موسم میں اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو جس طریقے سے ہم یہ فضیلت سمجھتے ہیں رمضان میں کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسی موسم کی تبدیلیوں کے اعتبار سے بھی ہمارے ثواب میں، ہمارے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه۔